جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام سرکاری فیصلوں پر کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. کہ میں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. کہ میں اسلام خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارک ہو. سہیل آفریدی ان کے چیف منسٹر بن گئے ہیں. جس انداز سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں، جس مزاج کے ساتھ وہ چیف منسٹر کا حلف لے رہے ہیں، وہ مزاج اب جاری رہے گا. یہ فوٹیج تو آپ نے بارہا دیکھی ہوگی. جب گورنر ان سے حلف لے رہے تھے تو ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا، جس قسم کے نعرے لگ رہے تھے، جو ہنسی ٹھٹھا مذاق ہو رہا تھا گورنر کے حوالے سے، تو وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا. لیکن یہ تو ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو آپ دیکھیں گے. آتے ساری جو اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. پہلا قدم تو نہیں اٹھایا، لیکن ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر اپنے آفس میں سے اتار لی اور پاکستان کا جھنڈا اتار لیا. وہاں پہ عمران خان کی تصویر لگا لی اور پیچھے 2 جھنڈے جس کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو پرانے چیف منسٹر تھے علی امین گنڈا پور، ان کی تصویر بھی سرکولیٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا موجود ہے. قائد اعظم کی تصویر علی امین گنڈا پور کی جو تصویر ہے اس کے اندر نظر نہیں آ رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تصویر لگی ہوئی تھی اور جو اتار دی گئی ہے. جب اس قسم کی تصویر سرکولیٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے فیک ہو. ہم نے بال جو فورینزکس کیے ہیں، ہمارے مطابق یہ تصویر آپ کو جینون نظر آتی ہے، لیکن ہمارے فورینزکس جو ہے وہ پبلک سورس پر مبنی ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ غلطی ہو. تو ایسا جب معاملہ ہو، سنجیدہ معاملہ بظاہر ہے، تو آپ کو اس کے اوپر فوراً ایک ریبٹل جاری کر دینا، کیونکہ اب ذرا انہوں نے اوتھ لے لیا، ان کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں. ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ لغو بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ میرے نقادوں اور دشمنوں نے اڑائی ہوئی ہے، یہ تصویر ایسی نہیں ہے، اصل میں میرا آفس یہ ہے. لیکن ابھی تک تقریباً 18-20 گھنٹے ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو کوئی یہ زحمت کی نہیں ہے انہوں نے، کوئی ریبٹل جاری ہوا نہیں ہے. تو اب مفروضہ یہی بن گیا کہ واقعتاً تصویر اتاری ہے، واقعتاً جھنڈا اتارا ہے، اور واقعتاً وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جی کہ اب اس آفس کے اندر سے میرا حکم ایسے چلے گا جیسے عمران خان کا حکم میں مانتا ہوں. یعنی ہر حال میں مجھے وہی کام کرنا ہے جو عمران خان مجھے کہتا ہے، اور آپ کو وہی کام کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے. اور پھر ساتھ اپنے آپ کو ایک ٹرائبل چیف منسٹر کے طور پر بھی متعارف کروا رہے ہیں. اچھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے ٹرائبل چیز کیا ہے. ٹرائب آپ کی جو پلیس آف برتھ ہے، جو آپ کی نسل ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. اس میں ذرا آپ کا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کس ٹرائب کا حصہ ہیں، وہ تو ایک بایولوجیکل حقیقت ہے. اور اگر آپ پاکستان بھر میں دیکھیں، بلکہ پاکستان تک کیوں محدود رکھیں، دنیا بھر میں دیکھیں، تو کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی ٹرائب کا حصہ ہے ہی. پنجاب کے اندر اگر آپ آ جائیں بالکل اٹک کے اس پار، تو آپ کو اتنے ٹرائبز اور سب ٹرائبز ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو نام جو ہے ایک ضلع کے اندر جتنے ٹرائب آباد ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ٹرائب کا حصہ ہے. تو افریدی ٹرائب کا حصہ ہونا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کتنی بڑی کوئی بات ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا، اگر ہے بھی تو پاکستان میں تو کوئی ٹرائبل بیلٹ اس وقت موجود نہیں ہے. کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی ٹرائبل بیلٹ، آئینی طور پر تو وہ تمام کے تمام اضلاع جو ہیں پاکستان کے اندر ضم ہو چکے ہیں. تو پریکٹیکلی کوئی ٹرائبل بیلٹ نہیں ہے. ہم اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں ایکس فاٹا، یعنی پہلے جو ایجنسیز تھی فاٹا کی، جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے. اور فاٹا کو دوسرے اضلاع کے ساتھ ضم کرنے کے لیے ایک بڑی کاوش کی گئی اور اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی، اور اس کے بعد اب وہ اضلاع بن گئے. تو یہ اضلاع ہیں. تو آپ اگر یہ کہیں کہ میں ایک ٹرائبل چیف منسٹر ہوں، تو ٹرائب تو ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر. آپ اپنے آپ کو ضلعی چیف منسٹر اگر کہلوانا چاہیں کہ میں ایک ضلع کا حصہ ہوں. بہرحال انہوں نے یہ کیا، اور ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ میں کتنا آزاد منش ہوں، مجھ پر فرق نہیں پڑتا کہ اگر میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تصویر اتار دی قائد اعظم کی اور پاکستان کا جھنڈا اتار دیا، اور مجھے اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی اس کو لگائے یا اتارے. پاکستان کا وجود تو اٹل ہے، وہ تو موجود ہے، اور اللہ کرے گا ہمیشہ قائم رہے گا. نہ ہی قائد اعظم کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ ان کی کوئی تصویر لگائے یا نہ لگائے. قائد اعظم کا جو سٹیچر ہے، قائد اعظم جو ہیں، قائد اعظم نے جو کیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس کے اندر آپ بال برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ
تعریف کر سکتے ہیں، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، جو بہت دل کے جلے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا آپ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے. تو نہ پاکستان کے جھنڈے پر اثر ہوتا ہے، نہ قائد اعظم کی تصویر کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر اثر ہوتا ہے تو اس چیز پر اثر ہوتا ہے کہ آپ نے اس اہم ترین صوبے کے اہم ترین آفس کو چلانا کیسے، آپ کس قسم کی ثقافت اس آفس کے اندر لے کے آئے ہیں، آپ کس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس آفس کے اندر آئے ہیں، آپ کس قسم کے ویژن کے ساتھ، اگر میں یہ لفظ استعمال کر پاؤں فراخ دلی کے ساتھ، ویژن کے ساتھ آپ اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں. ویژن کا اندازہ لگا لیں تو تیسری کنٹروورسی کے اوپر آ جاتے ہیں. آتے سارے انہوں نے صنم جاوید صاحبہ کی جو پکڑ ہوئی ایک کیس کے اندر، اس کے اوپر آئی جی کی طلبی کر دی اور کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کے اوپر رپورٹ دینی ہے. اب جب میں یہ ایس ٹی ایچ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو رپورٹ کے بارے میں کوئی خبر آئی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہو تو رپورٹ کے اوپر کوئی خبر آ جائے، آئی جی نے کوئی رپورٹ مرتب کی ہے نہیں کی ہے، آئی جی رسپونڈ کرے گا نہیں کرے گا. لیکن اس سے آپ کو ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے. ترجیحات کا اندازہ لگانے کے لیے صنم جاوید جو ایک مجرمہ بھی ہے ملزمہ بھی ہے، اور ان حالات سے قطع نظر جن حالات کے اندر اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اگر آپ اس کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو جو وہ مغلظات بکتی ہیں وہ دونوں بہنیں، جو الفاظ استعمال کرتی ہیں، جو جس قسم کا تذلیلی مواد وہ پٹ آؤٹ کرتی ہیں، وہ کسی بھی شخص کے لیے، خاتون ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو یا جوان ہو، اس کے لیے اگر اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے تو دہرانا بھی انتہائی تکلیف دہ ہے. اس کو خیر پڑھ کے اس کی تشہیر کرنا تو لازم بات ہے. اب ان کے اوپر ان کی توجہ ساری کی ساری ہے. یہ وہ صوبہ ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاق کا سبب، یہ وہ صوبہ ہے جس صوبے کے بارڈر کے اوپر دشمن مسلسل حملہ کر رہا ہے، جس صوبے کے وہ ایکس فاٹا کی ایجنسی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ٹرائبل چیف ہوں، وہ ایکس فاٹا کی ایجنسی جو اب ضلع بن گئے ہیں، تمام کی تمام وہ اضلاع آپ کے اس وقت حالت جنگ میں ہیں. چترال سے لے کے اور وزیرستان کی آخری حدوں تک بلوچستان کے ساتھ جا کے جو ملتی ہے، تمام کی تمام ایکس فاٹا ایجنسیز جو اب ایجنسیز نہیں ہیں، اب اضلاع بن چکے ہیں، ان کے اوپر افغانستان کی طرف سے اور دہشت گردوں کی طرف سے حملے ہوئے ہیں. کرم کے اوپر حملہ ہوا ہے، باجوڑ کے اوپر حملہ ہوا ہے، مومند کے اوپر حملہ ہوا ہے، وزیرستان کی پوری بیلٹ جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اکزئی کے علاقے کے اندر آپ کو حملے نظر آتے ہیں. دہشت گردوں اور طالبان دونوں کی بات کروں. یہ وہ صوبہ ہے جس کا بارڈر اس وقت ایرپٹ کر رہا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان نے 48 گھنٹے کے جو سیز فائر سے پہلے جو کاروائیاں کی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شدید قسم کا رد عمل تھا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ اس کی طرف سے افغانستان کے طالبان کی طرف سے جو داؤ پیچ کھیلنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر بڑی شدت تھی، اس کے اندر بڑا زہر تھا. تو یہ ایک حالت جنگ میں صوبہ ہے، کیونکہ وہ فرنٹ لائن ہے اس وقت پاکستان کی، اس جنگ کی جو پاکستان پر امپوز کی جا رہی ہے، فرنٹ لائن پہ ہے. ٹرائبل بیلٹ، ایکس ٹرائبل بیلٹ سب سے زیادہ متاثر ہے. ٹریڈ مکمل طور پر بند ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس پھنسے ہوئے ہیں. وہ کراچی کی پورٹ سے لے کے تو تورخم کے بارڈر تک اگر آپ دیکھ لیں، مکمل طور پر لائن جو ہے وہ اس وقت جیمڈ ہے. طالبان کے جو جتھے ہیں وہ ہندوستان، ان کے نمائندگان ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بیچ میں افغانستان کے ریفیوجیز ہیں جن کو ہم نے باہر بھیجنا تھا، وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ حالات ہیں جس کے اندر چیف منسٹر صاحب صنم جاوید کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو ترجیحات کا اندازہ ہوگا کہ چیف منسٹر کس ذہن کے ساتھ چیف منسٹر بنے ہیں، کن ترجیحات کے ساتھ چیف منسٹر بنے ہیں، کیا ان کے اقوال ہیں اور کیا ان کے اعمال ہونے جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کی اہمیت کو سمجھیں گے. پاکستان کے لیے نہیں، قائد اعظم کے لیے نہیں، اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے معاملات طے شدہ ہیں. اپنے عہدے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنا جو کیریئر ان کا شروع ہوا ہے بطور چیف منسٹر، اس کو سنبھال کر چلنے کے لیے اور اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کے لیے ان کو وہ کام کرنے ہیں جس کام کے لیے یہ عہدہ بنا ہوا ہے. یہ عہدہ تصویر اتارنے یا تصویر لگانے، جھنڈا اتارنے یا جھنڈا چڑھانے کے لیے نہیں بنا ہوا. یہ عہدہ صنم جاوید کے اوپر آئی جی سے رپورٹ طلب کرنے کے لیے نہیں بنا ہوا. یہ عہدہ بنا ہوا ہے اس صوبے کے لوگوں کی جو بپتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں. چلیے تو بڑے بڑے کام ہیں. وانا کے اندر جو
ہاسپٹل کے ملازمین ہیں ان کو 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. یہ ان معاملات کو ٹیکل کرنے کا. اگر آپ ان معاملات کو ٹیکل نہیں کریں گے اور صنم جاوید کے اوپر فوکس رکھیں گے اور تصاویر کو اتارنے اور چڑھانے پر فوکس رکھیں گے اور حلا شیرے کے اوپر فوکس رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے جس طریقے سے آپ آفس چلائیں گے سارا نظام اس آفس کے بارے میں خاص پالیسی بنائے گا اور اس آفس کو بھی پھر ویسے ہی چلائے گا جیسے آپ صوبہ چلانا چاہ رہے ہیں.